اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پھر میں اس چیز کو مزید ڈسکس کر رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے ڈسکشنز بہت ضروری ہوتے ہیں، اور میں ان لوگوں کا ایسے بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس قسم کے آبجیکشنز کر کے کچھ ہم کو بھی کہنے کا موقع دیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک یا دو ویڈیوز میں آئے، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو میں آ جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ میں بہت لمبی ویڈیو نہیں بناتا ہوں۔ کیا ہے کہ دیکھیے، میں ترجمہ کروں گا۔ دیر آر 3 types of attributes، ٹھیک ہے، 3 اقسام ہیں صفات کی۔ انکمیونیکیبل ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے، یعنی صفات خاصہ۔ neither the attribute itself nor any finite participation of thereof can belong to any existence distinct from the almighty deity یا almighty deity سے ایسیٹی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی لکھی ہے، لیکن میں نے اس کو ریجیکٹ کر دے رہا ہوں، فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو پڑھ لیں زوم کر کے یا انلارج کر کے۔ دوسرا ہے، اور اسٹل بھی کر سکتے ہیں اس کو یا پاز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس، یعنی صفات عامہ۔ The attributes may truly or really belong to existence distinct from almighty deity according to the finite measure and the capacity of their created nature۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس ہیں نا، یہ باری تعالیٰ کے لیے تو ثابت ہیں، مگر غیر اللہ کے لیے بعض شرائط پر بھی ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ پہلی والی کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس پر میں بحث کر چکا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ابھی اس دفعہ پھر بتا رہا ہوں۔ تیسرا ہے کنڈیشنلی انکمیونیکیبل ایٹریبیوٹس، یہ ہے مشروط انکمیونیکیبل، یعنی کہ صفات خاصہ مشروطہ۔ The underlying perfection may belong to existence distinct from the almighty deity in a finite, derived and dependent manner, yet its absolute, infinite, eternal and immutable and unqualified mode of possession belongs exclusively and uniquely to almighty deity. Example, power is communicable but omnipotence is not. However, the omnipotence is a type of power۔ یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ دیکھیے، یہ جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ یہ باری تعالیٰ کے لیے تو ثابت ہیں، ان کی جنرل قسم جو ہے، لیکن ایک خاص قسم جو ہے وہ جو باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، وہ بے عینی ہی غیر اللہ کے لیے یا اینی ایگزسٹنٹ یا کسی بھی موجود جو باری تعالیٰ کا مغایر ہو، غیر ہو، اس کے لیے اوپر محال ہے۔ تو یہ دیکھ لیجیے گا، اس کی مثال میں نے اومنی پوٹنس دی ہے، کہ اومنی پوٹنس جو ہے یہ پاور کی ایک قسم ہے، لیکن غیر اللہ پاور تو رکھ سکتا ہے، اومنی پوٹنس نہیں رکھ سکتا۔ یعنی باری تعالیٰ پاور رکھتا ہے اور غیر اللہ بھی پاور رکھتا ہے، لیکن باری تعالیٰ اومنی پوٹنس رکھتا ہے، جبکہ غیر اللہ اومنی پوٹنس نہیں رکھ سکتا۔ These threefold classification preserves and conserves the distinction between the creator and the creature or creation, which theologically and philosophically theological and philosophical precision۔ تو پریزیشن جو ہے اس کے ساتھ یہ تھیولوجیکل جو کلیئرٹی ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کو غیر اللہ کے لیے اور اللہ کے درمیان جو امتیاز ہے، یا آپ یہ دونوں جو ممیز ہیں، مطلب ایک دوسرے کے مغائر ہیں، ان کا انفصال ہے، یہ جو ہے نا یہ کنزرو یعنی باقی رکھتا ہے۔ اگر یہ چیز آپ نہ مانیں پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ corresponding threefold distinction may likewise be drawn with respect to acts، یعنی ایسے افعال کے لیے بھی، جو صفات کے لیے ہے نا ویسے افعال کے لیے بھی، تو افعال کے بھی 3 اقسام ہو جائیں گے۔ تو acts which are absolutely impossible for، یہ incommunicable acts ہیں، یعنی acts which are absolutely impossible for any existence distinct from the almighty deity۔ اب آپ ایسے افعال کیسے، جیسے جنت میں ڈالنا، دوزخ میں ڈالنا، ٹھیک ہے، یہ غیر اللہ کے لیے امپاسبل ہے۔ communicable acts which may be performed by the existence distinct from the almighty deity according to their
کریٹڈ کیپیسٹیز، یعنی ان کی مخلوقی استعدادات کے مطابق وہ یا ان گنجائش کے مطابق وہ کچھ کر سکتے ہیں، مگر باری تعالیٰ کی طرح کا نہیں. یہ جیسے رحم ہے، کرم ہے، مرسی ہے، جسٹس ہے. ٹھیک ہے. اور ہے کنڈیشنلی انکمیونیکیبل ایکٹس. اب یہ وہی آ گیا، یعنی صفات افعال خاصہ مشروطہ. تو ایکٹس whose general kind یا type may be performed by existence distinct from Almighty Deity, but whose absolute and unqualified mode belongs exclusively to Almighty Deity اور Almighty Deity. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ خاص قسم جو ہے اس کی وہ باری تعالیٰ قادر ہے، لیکن دوسری اقسام اس کی غیر اللہ میں آ سکتی ہیں. وہ خاص قسم محال ہوگی، امپاسبل ہوگی، اور وہ خاص قسم ثابت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ایگزامپل میکنگ از اے جنرل ایکٹ، یعنی فعل ایجاد کرنا، ایجاد کر رہا ہوں، فعل جال یعنی کوئی چیز بنانا. میکنگ یہ جو جنرل ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کریشن اور اس کی ایک خاص قسم ہے، یہ باری تعالیٰ کی ہے صرف. اور اس کی مزید ایک اور پارٹیکولر کیس ہو گیا کہ کریشو ایکس نیہلو از ایکسکلوسیولی اے ڈیوائن ایکٹ. تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ عدم سے وجود میں لانا، یعنی ایجاد بعد العدم جو ہے، یہ باری تعالیٰ کی صفات ہوگی. تو اب اگر یہ آپ دیکھیے گا کہ اب ہم آپ کو ایک بات اور بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اعتراض کرنے سے پہلے بہت کچھ آدمی کو پریزیوم معلوم ہونا چاہیے، یا جواب دینے سے پہلے بھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اعتراض مت کریں، اعتراض ضرور کریں، لیکن کچھ باتیں ہماری بھی سن لیں. Incommunicable acts and conditionally incommunicable acts may likewise serve as a criteria of identification. تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن یا آئیڈینٹی کی پرابلم فاضل معترض نے اٹھائی ہے، وہ انکمیونیکیبل ایکٹ اور کنڈیشنلی انکمیونیکیبل ایکٹس جو ہیں وہ ایک طرح کا کرائٹیریا بنا سکتے ہیں. اف ان نون ڈیزگنیشن، یعنی ڈیزگنیشن یا کوئی بھی ایسا لفظ یا کوئی بھی ایسی شے یا جس کو آپ نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں، یا انفیملیئر نوشن. اف این ان نون ڈیزگنیشن اور انفیملیئر نوشن اور ریئرلی نون appellation or ambiguous noun, name or epithet is affirmed to perform such acts. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے الرحمن ہے، unknown ہے، نہیں جانتے تھے لوگ، تو ان کو کہہ دیا کہ بھائی یہ ایسے افعال کر سکتا ہے، تو اس جو صرف باری تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، سچ پرفارم سچ ایکٹس سے اسٹیبلشنگ اے اسٹار، یعنی ستارہ بنا سکتا ہے، سورج بنا سکتا ہے، اور سن. اٹ ریپرزینٹس دیئر بائی آئیڈینٹیفائڈ، دی ریفرنٹ از دیئر بائی آئیڈینٹیفائڈ ایز آل مائٹی ڈیٹی. تو اس طرح پھر ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی، آئیڈینٹی ثابت ہو گئی ہے باری تعالیٰ سے. یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. میں نے آپ لوگوں کو پھر یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھیے، کوئی بھی بات یہ کہ ہم جو قرآن نے بات کہی ہے نا، وہ ان کے مزاج کے مطابق کہی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو یہ اعتراض ہمیں تسلیم نہیں ہے. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو اہل علم ہو یا ان مسائل میں ذرا شوق رکھیں، کہ وہ محترم فاضل معترض کا بھی سوال کی بھی دلائل سنیں اور ہمارے بھی جوابات سنیں اور کمپیئر کریں. ظاہر ہے کہ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ معترض خاموش تو نہیں ہوں گے، وہ کوئی نہ کوئی جواب دیں گے، مگر آپ آپ کو ایک لائن آف ایکشن مل گیا. اب آپ ان کے جو بھی جواب دیں ہماری بات کا، آپ کمپیئر کریں کہ کیا ہم نے صحیح کہا تھا اور ان کا اعتراض ٹھیک ہے یا نہیں. اگر آپ میں یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے گی تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تھیولوجیکل کلاس لے لی، آپ کو ایک نالج دے دی، آپ کو ایک تھیولوجین بنا دیا. انشاءاللہ ابھی مزید ابحاث جاری ہیں، آپ اس پر غور کیجیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ جواب دینے کی صحیح جو کی ہے، کیا صحیح کی ہے یا غلط کی ہے. آپ دونوں کی باتوں کو رکھیں نا، میری بات میرے پر اعتبار مت کریں. میں کہتا ہوں اپنے نالج پہ اعتبار کریں.
دیکھیں آرگومنٹ دیکھیں، ریشنلٹی پر اعتبار کریں، انٹیلیجنس پر اعتبار کریں، انٹیلیکٹ پر اعتبار کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا میں نے صحیح کہا یا وہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ میں انشاءاللہ کنٹینیو ہے اور اس پر بھی ہم بحث کریں گے.